بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور دینی مائیں اور بہنیں، حضرت مفتی ریاض صاحب دامت برکاتہم نے مجھے بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ اسٹیج پر بڑے بڑے اکابر حضرات علماء کرام موجود ہیں، ان کی حاضری میں لب کشائی کی جرأت اور جسارت نہیں ہے۔ باقی حکم تھا اور حکم کی تعمیل ضروری سمجھ کر 2-4 منٹ آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے ہی اکابر علماء کرام کے زبان سے سنی ہوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کام کس سے لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں جن کے دل کے اندر درد ہوتا ہے، جن کے دل کے اندر فکر ہوتی ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں۔ بڑے قابل مبارکباد ہیں مفتی ریاض صاحب دامت برکاتہ، جو مختلف پہلوؤں پر کام کرنے کا عزم اور حوصلہ اور اونچے ارادے رکھتے ہیں۔ ایک طرف ختم نبوت کا کام اور نوجوان ساتھیوں میں عقائد کی درستگی کا کام اور قرآن کریم کی تفسیر، اسی طرح مکاتب کا نظام، مستورات کے لیے تعلیم اور تعلم کا بہترین نظام، مختلف گوشوں اور مختلف پہلوؤں پر وہ کام کرنے کا حوصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دعوت و تبلیغ کے بانی ہیں، ان کے دل کے اندر درد تھا، امت سے دین کے مٹنے کا ایک غم تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں ان سے کام لیا۔ میوات میں اجتماع ہوا، حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمایا۔ بیان کے بعد تشکیل ہوئی تو ساتھی کھڑے ہوئے اور کوئی اپنی زندگی دکھا رہا ہے، کوئی برسہا برس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا عزم ظاہر کر رہا ہے۔ اسی اسٹیج کے اوپر نابودائے روزگار عبقری شخصیت، جن کی نگاہیں انتہائی دور رس، صاحب بصیرت، حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ حضرت نے مائک لیا اور لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان تم کو آخر کیا سمجھ میں آیا؟ علمی بیان تھا اور آپ میواتی لوگ ہیں، آپ کو حضرت کا بیان کیا سمجھ میں آیا کہ تم ان کے نام لکھا رہے ہو؟ میواتیوں نے کہا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا خطاب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، البتہ اتنا ضرور سمجھ میں آیا کہ اگر ہم نام نہیں لکھائیں گے اسی اسٹیج پر مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت کے دل کا درد سمجھ میں آیا۔ مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہم لوگ ایک لمبے سفر سے واپس آئے، آنے کے بعد میں خوب تھکا ہوا تھا۔ ہمایوں مقبرہ جہاں جا کر سونے کے لیے میں نے اس جگہ کا انتخاب کیا کہ وہاں کوئی نہیں رہتا، تو میں سیدھے ہمایوں مقبرے میں گیا، جبکہ ہمارے ساتھ سفر میں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے۔
وہ بھی حالانکہ کے سفر میں تھکے ہوئے تھے۔ مولانا منصور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر جو درد تھا اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں گیا وہاں سونے کے لیے، تو اس سے پہلے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس جگہ میں بلک بلک کر روتے ہوئے میں نے دیکھا۔ تو حضرت نے جملہ لکھا، مولوی منصور جس جگہ کو سونے کے لیے منتخب کیا، مولانا الیاس نے اس جگہ کو رونے کے لیے منتخب کیا۔ تو ان دونوں واقعات سے بتانا یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر درد ہوتا ہے اور جس کے دل میں فکر ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان سے کام لیتے ہیں۔ اس وقت جو جلسہ جس میں میں اور آپ شریک ہیں، جلسہ سیرت النبی کے نام سے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو 5-10 منٹ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور اوصاف اور آپ کی سیرت کے پورے پہلوؤں پر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی ہے۔ بس اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک ممتاز وصف ہے، وہ ہے ختم نبوت کا وصف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں اور سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد اس دنیا کی دھرتی میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت مولانا سعید احمد خان مکی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کی بصیرت میں تحریر فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو دعوت کا کام دیا ہے، یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ یعنی اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کام کو مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کے بعد کسی اور نبی کے آنے کو تسلیم کرے گا تو گویا کہ وہ دعوت کے کام کا بھی منکر رہے گا۔ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ دعوت کے کام کا بھی منکر ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، بزرگوں، دوستو، اسی ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے یہ کام دیا ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ آخر ختم نبوت کیا ہے، کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد اس دنیا کی دھرتی پر کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے محمد کے بعد میں نبی ہوں، یہ کہہ رہا ہے۔ کوئی آدمی اس سے دلیل پوچھے گا تو وہ دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ راستے میں، گلی میں، محلے میں کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں سی ایم ہوں اور میں پی ایم ہوں، یہ دعویٰ کرتے جائے گا تو آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ تو پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ سی ایم اور پی ایم ہونے کا دعویٰ کیسے کرے گا؟ آپ اسے بلا کر ثبوت نہیں مانگیں گے، آپ اس سے پروف نہیں پوچھیں گے، بلکہ آپ اسے دیوانہ سمجھ کر کے چھوڑ دیں گے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے کفر کیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، یہ ختم نبوت کے کام میں جو آدمی ایک لمحہ بھی لگاتا ہے، وہ لمحہ اس کے لیے مغفرت کا لمحہ ہے۔ ہمارے اکابر نے زندگیاں کھپائی ہیں عقائد کی درستگی کے لیے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ چنانچہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عطا اللہ کی آدھی زندگی ریل میں گزری ہے اور عطا اللہ کی آدھی زندگی جیل میں گزری ہے۔ ریل میں یعنی سفر کرتے ہوئے مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے، ان کے عقائد کی درستگی کے لیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے آدھی زندگی جیل میں اور آدھی زندگی ریل میں گزار دی۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال جو ہے، عطا اللہ شاہ بخاری ہی کے زمانے میں حضرت عبید اللہ درخاستی رحمۃ اللہ علیہ عمرے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ عمرے کے سفر میں عبید اللہ درخاستی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بیٹے عطا اللہ کو سلام سنانا۔ عبید اللہ درخاستی آئے اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بیٹا کہا ہے اور آپ کو سلام
कलाम सुनाया है ये खत्म नबूवत के काम की वजह से है। हजरत मौलाना सलमान साहब मंसूर पूरी रहमत बरकातहू ने अपने वालिद और गिरामी कद्र हजरत मौलाना उस्मान साहब मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद मुफ्ती राशिद साहब ने जो ख्वाब देखा उसको बयान किया कि मुफ्ती राशिद साहब ने ख्वाब देखा कि हजरत मौलाना कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह दफ्तर इमाम में तशरीफ फरमा है और उनके सर के ऊपर एक नूरानी ताज रखा हुआ है। हजरत कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह को मुफ्ती राशिद साहब देखते रह गए, कुछ नहीं पूछा, तो हजरत ने खुद फरमाया कि ये दो नूरानी ताज भेजे गए हैं, एक मेरे लिए और एक अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के लिए। ये खत्म नबूवत के काम की कबूलियत की अलामत है। तो मेरे अजीजों भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं। इस पर 100 आयात कुरान करीम में मौजूद हैं, 210 रिवायात अहादीस के ज़ख़ीरे में मौजूद हैं और सहाबा इकराम के मुक़द्दस जमात में सबसे पहला इज्मा इसी का हुआ है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं। आखिरी बात बोलकर मैं बात खत्म कर दूं। हजरत हकीमुल इस्लाम कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ा हुआ मलफूज किसी जगह का याद आता है कि लोग कोशिश करते हैं कि हमारा अपना एक एक अमल अल्लाह के दरबार में कबूल करवाएं। कोशिश इस बात की करो कि हम अपने जात ही को अल्लाह के दरबार में कबूल करवाएं। अपनी पूरी जात को अल्लाह के दरबार में कबूल करवाने की एक ही शक्ल कि मैं अपने ईमान की हिफाजत और उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का सामान करें, तो अपने आप को हम अल्लाह के दरबार में मकबूल करवाने वाले बन सकते हैं। अल्लाह ताला ये फिक्र हम सबको नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।